رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا ایک وہ انداز ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ سید صاحب یہ آل رسول ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، بہت ہوتا ہے۔ اس میں بالخصوص آزمائش آتی ہے کہ جب سید طالب علم اور استاد غیر سید ہو، یہ جو ہمارے پڑھاتے ہیں نا، ان کے لیے یہاں پر ایک غور طلب مدنی پھول میں ضرور بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں، سوال کیا گیا تو کیا سید طالب علم کو استاد بھی نہیں مار سکتا؟ یہ سید کی تعظیم ہے، جیسے کہ وہ بھی کچھ دیر پہلے واقعہ بیان ہوا اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کلائی مبارک دکھائی کہ تم نے میری اولاد کو مارا، مطلب تم نے مجھے مارا، تو کیا اب سید کو استاد نہیں مار سکتا؟ تو بڑی خوبصورت بات یہاں بیان کی گئی کہ استاد بھی سید کو مارنے سے پرہیز کرے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں سوال ہوا، سید کے لڑکے سے جب شاگرد ہو یا ملازم ہو دینی یا دنیاوی خدمت دینا اور اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا، ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں۔ یہ جو بھی سیدوں کو اپنے پاس کام کاج پہ رکھتے ہیں، ان کے متعلق اب مدنی پھول میں گویا کہ بیان کر رہا ہوں کہ ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں، نہ ایسی خدمت پر اسے ملازم رکھنا جائز، اور جس خدمت میں ذلت نہیں اس پر ملازم رکھ سکتا ہے، بحال شاگرد بھی جہاں تک عرف و معروف ہو خدمت دینا شرعاً جائز ہے۔ تو یہ خدمت لینا شرعاً جائز ہے کہ لے سکتا ہے، اور اسے یعنی سید کو مارنے سے مطلق احتراز یعنی بالکل پرہیز کرے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ فتویٰ تھا۔ جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے، ایک کم عمر صاحبزادے خانہ داری کے کاموں میں امداد کے لیے اعلیٰ حضرت کے کاشان اقدس سے ملازم ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سید زادے ہیں، لہٰذا میرے آقا اعلیٰ حضرت نے گھر والوں کو تاکید فرما دی کہ صاحبزادے سے خبردار کوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہے۔ کتنی خوبصورت بات یہ ہے، تو میرے آقاؤں کا شہزادہ ہے، یعنی آقا کے فرزند ہیں، ان سے خدمت لینی نہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، لہذا کھانا وغیرہ اور جس شے کی ضرورت ہو ان کی خدمت میں حاضر کی جائے، جس تنخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتی رہے۔ چنانچہ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی، کچھ عرصے کے بعد وہ صاحبزادے خود ہی تشریف لے گئے۔ اب یہ دیکھیے اہل بیت کی محبت، سید و سادات کی محبت، اور میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مقام و مرتبہ کون کرے یار؟ آج تو ملازم سید ہوتے تو سیٹ کی گھومتی ہے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں۔ یعنی ہمارے بزرگوں نے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جن کا نام محمد یا احمد رکھا گیا، خواہ وہ اپنی اولاد ہو یا کوئی بھی کسی کی اولاد ہو، اس کی تعظیم کی، اس سے محبت کا اظہار کیا، اس کا ادب کیا کہ اس کا نام محمد یا احمد رکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نام پاک کی برکت اور اس نسبت سے، اور اس کی برکتیں لینے کے لیے جو حدیثوں میں وارد ہوئی۔ تو جب نام پاک کی برکت لینے کے لیے ہم نے کوشش کی اور کسی کا نام محمد یا احمد رکھا، اور اب جیسے امیر اہل سنت ہیں، میرے پیر و مرشد ہیں، ان کے متعلق ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد اور احمد رکھا تو فرماتے میں نے آج تک اپنے بچوں کی طرف پاؤں نہیں کیے نہ، یہ تعظیم ہے نا، عزت ہے۔ آپ لیبورٹری ٹیسٹ کے لیے گئے تھے تو بوٹل تھی ہاتھ میں ٹیسٹ کے لیے، تو کسی نے کہا مجھے دے دیجئے، تو آپ نے منع فرما دیا، آپ سید صاحب ہیں، کیا میں آپ سے اپنے یہ کام لوں گا؟ اب یہ دیکھیں، یہ سب محبت اور پیار کی باتیں عرض کر رہا ہوں، ادب اور احترام کی باتیں، تعظیم کی باتیں عرض کر رہا ہوں، جس کی واقعی ضرورت ہے، آج اشد ضرورت ہے، چاہے استاد ہیں یا سیٹ ہیں یا جو بھی ہیں۔ ہمارے پاس اگر کوئی سید صاحب کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تو ان کے متعلق کیا سوچ، کیا نظریہ، کیا ذہن ہونا چاہیے، یہ میں نے آپ کو چند مدنی پھولوں کے ساتھ بیان کرنے کی
کوشش کی۔ اسی کے ساتھ ایک اور سوال یہاں قائم کیا گیا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ سید سے بلا وجہ حسد رکھنے والے حوض کوثر سے ہٹا دیے جائیں گے؟ تو فرماتے جی ہاں، ایک روایت سے یہ بھی مستفاد، چنانچہ امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان عبرت نشان ہے، ہم سے بغض مت رکھنا، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا اس سے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا۔ ارے عام مسلمان کے ادب و تعظیم کتنی، یہ بتائیے، عام مسلمان کی احترام مسلم کتنا، ادب کتنا، مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری کے متعلق عام مسلمانوں کے بارے میں ان سے غیبت، ان کی غیبت، ان کے متعلق بغض، ان کے متعلق حسد، ان کا ادب، ان کا احترام عام مسلمان کے متعلق، اس کی کس قدر مطلب کہ ہماری کتابوں میں تاکید کی گئی ہے، اس کا کس قدر مطلب کہ بیان کیا گیا، یہ عام مسلمان کے لیے، اور سید صاحب کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ذرا اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ مجھے کچھ یاد آ رہی تھی، یہاں کچھ روایتیں لکھی تھیں، اب آپ غور کیجئے۔ میں عام مسلمانوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عرض کرتا ہوں، جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، یہ حدیث ہے۔ اب سید صاحب کے بارے میں غور کیجئے، یعنی سید کی تعظیم، عام مسلمان تو اپنی جگہ پر متقی اور پرہیزگار شخص بھی سید کی تعظیم بجا لائے گا، اب اس پر ظلم کرنا، اس کو ستانا، اس کی دل آزاری کرنا بلا اجازت شرعی، بلا وجہ شرعی کی بات ہے، اس پر غور کر لینا چاہیے۔ فرماتے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مومن کی حرمت اس سے زیادہ ہے۔ فرماتے کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ اب یہ روایتیں جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے بیان فرمائی، اب غور کیجئے کہ حسب مراتب اگر آگے بڑھیں، ماشاءاللہ علماء کی تعظیم، علماء کا مقام، علماء کا مرتبہ، جی ہاں اس کی الگ سے ایک وضاحت ہے۔ مثال کے طور پر سید افضل یا عالم، تو فرماتے سنی عالم افضل، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 274 پر غیر عالم سید سے عالم کو افضل قرار دیا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پھر قرآن پاک کی 2 آیت کریمہ یہاں کوڈ کی گئی ہیں، پارہ 23 سورہ زمر اور پارہ 28 سورہ مجادلہ، ان دونوں کی آیتیں کو کوڈ کیا گیا کہ تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ کنز الایمان ترجمے کے ساتھ یہ ترجمہ بیان ہوا۔ پھر فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ تو یہ آیات کریمہ ذکر کرنے کے بعد صفحہ نمبر 275 پر فرماتے ہیں تو عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک رشتہ داری سے علم کا رتبہ افضل، علم کا رتبہ فضل علم، فضل نفس سے اشرف و اعظم ہے۔ یہ میر یعنی سید صاحب جبکہ عالم نہ ہوں، اگرچہ صالح نیک آدمی ہوں، مگر آج کل کے عالم سنی صحیح العقیدہ کے مرتبے کو شرعاً نہیں پہنچتے۔ پھر اس کے بعد تنویر الابصار وغیرہ کے حوالے نقل کیے گئے ہیں۔ تو علماء کی تعظیم، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عالم اہل سنت، جو علماء اہل سنت ہمارا سنی علماء ہیں، ان کے متعلق جو میں نے عرض کی کہ یہ کتنا پیارا ایک مدنی پھول تھا، تو علماء کی تعظیم ہے، پیر صاحب کی تعظیم ہے۔ اب جیسے جیسے اس کا مرتبہ بڑھتا جائے گا، عام مسلمان سے جب وہ ایک عالم بنتا ہے، ایک حافظ بنتا ہے، اگر وہ سید بن کر سامنے آتا ہے، دیکھیں ایک عام مسلمان ہے، ماں ہے، تو ماں کا رتبہ عام سے بڑھ جاتا ہے کہ ماں کے اپنے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔
ماں کا باپ ہے، والد صاحب ہیں، والد صاحب کا رتبہ عام مسلمان کی ایک اپنی ایک حیثیت کے ساتھ ساتھ جب والد صاحب کا لفظ لگا اور جب والد بن گئے تو والد کے حقوق ان کے ساتھ آ گئے، پھر والد کا ایک مقام و مرتبہ اور ان کے ساتھ پلس ہو گیا، بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ ایک اور مقام و مرتبہ پلس ہو گیا، صلہ رحمی ہے، رشتہ دار ہیں، مسلمان ہیں تو حق کے صلہ رحمی، حق کے رشتہ داری ان کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مزید چیزیں ان کے ساتھ وابستہ ہوتی رہتی ہیں جو ان کے حقوق، ان کے مرتبے، ان کے مقام میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، تو اسی طرح ہمیں بتدریج انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو۔ جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جب سید و سادات کی بات آئے گی، آل رسول کی بات آئے گی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد کی بات آئے گی، تو پھر ادب و تعظیم اور اس کا مقام و مرتبے کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عالم، پیر، سید، حافظ، یوں ہی اب جیسے مسجد کے امام ہوتے ہیں، مسجد کے امام کی عزت و تعظیم عام مقتدیوں سے مختلف ہوتی ہے۔ پھر وہی اگر مسجد کے امام اگر صرف امام کے ساتھ ساتھ اگر حافظ صاحب ہوں تو اور مزید، حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر عالم ہو تو مزید، عالم ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی ہوں تو مزید، مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ اگر پیر صاحب ہوں تو مزید، اور اسے پتہ چلے کہ سید ہیں تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ کتنا مطلب ہمارے دل میں ان کی عظمت و تعظیم کے کتنے درجے بلند ہوئے، اور ان سے پھر گفتگو بات چیت کرتے ہوئے کس قدر اندر محتاط اور احتیاطوں کو ملحوظ رکھتا ہے۔ تو ایک کاش آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہو کہ ایک عام مسلمانوں کی اتنی اہمیت ہے، ایک عام مسلمان کی حیثیت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے۔ مومن آپس میں یوں ہے جیسے کہ ایک جسم ہے، ایک بدن ہے، کہ ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو جب عام مسلمانوں کے لیے اس قدر ارشادات ملتے ہیں تو سید و سادات کے بارے میں کیسے کیسے ارشادات اور اس کے لیے کیسا کیسا مدنی ذہن ہمیں دیا جاتا ہوگا۔ تو آئیے پھر مل کر پڑھتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں گئے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ نور کا، دو جگہ میں خادم آل رسول اللہ کے، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ کاش ہوتا میں صد سیدوں کا، بن کے دربان پہرا بھی دیتا، رب نے بھیجا گے انسان بنا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہہ گئے نا، تیری نسل پاک میں گئے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا حصے کا ترجمہ کنز الایمان میرے پاس موجود ہے کہ جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی برائیں۔ اس کے تحت مفسر شیخ الحکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، نیک کام سے مراد محبت آل رسول ہے، یعنی جو ان سے محبت کرے گا ہم اسے اور نیک اعمال کی توفیق دیں گے اور ایسے کاموں کی توفیق بخشیں گے جو طاقت انسانی سے باہر معلوم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، میرے اہل بیت اس سے اس کے اہل خانہ سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، میری اولاد اس سے اس کی اولاد سے بڑھ کر پیاری نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ یہ ہے محبت رسول، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کتنی جامع اور کتنی منفرد اور کتنی مدینہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ایک بار پھر سنیے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، محبوب تر نہ ہو جاؤں، میرے اہل بیت اس سے اس کے اہل خانہ سے زیادہ پیارے نہ ہو جائیں، میری اولاد اس سے اس کی اولاد سے بڑھ کر پیاری نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ اب کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر سید و سادات کی تعظیم، ان کی محبت، آل رسول کی محبت، اولاد رسول کی محبت، اہل بیت کی محبت مزید ہم بڑھائیں گے۔ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، 4 شخص ایسے ہیں جن کی میں روز قیامت شفاعت کروں گا۔ میری اولاد کی عزت و تکریم کرنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، جب وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آئیں تو ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والا، دل اور زبان دونوں سے ان کے ساتھ محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور وہ ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا تھا؟ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، کتابوں میں
اتنے پیارے پیارے اس موضوع پر واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ سادات اور اولاد رسول کی تعظیم، ان کی خدمت کرنے والے کے لیے جو حج کی سعادتیں نصیب ہوئیں وہ اپنی جگہ، جو غیر مسلم نے سادات کی خدمت کی، ان کی مدد کی، ان کے کام آئے، ان کو ایمان کی نعمت نصیب ہو گئی، وہ واقعات اللہ، یعنی واقعات اتنے سارے کہ ایک ایک واقعہ یقیناً تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن میں نے اس کا ایک خلاصہ عرض کر دیا کہ حج پر جاتے جاتے اپنا سارا زاد راہ یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیاں یعنی کہ اولاد رسول پر خرچ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرما دے جو قیامت تک ان کے لیے گویا کہ حج کرتا رہے ان کی شکل پر۔ یہ واقعات کتابوں میں لکھے، رفیق الحرمین میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا، عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس میں بھی انشاءاللہ یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح مجوسی ایک کافر نے، غیر مسلم نے یہ سن کر کہ یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہیں خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ تو سادات کرام کی تعظیم، سادات کرام کی محبت، سادات کرام کا ادب، میں نے آپ کو کچھ بزرگوں کے واقعات بیان کیے، کچھ امیر اہل سنت کے واقعات بیان کیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کچھ اس طرح کے میں نے واقعات بیان کیے تاکہ ہمارے دل میں مزید سادات کرام کی محبت اور سادات کرام کی تعظیم پیدا ہو۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ صحیح العقیدہ سنی مسلمان سادات کرام کی تو کیا شان ہے، بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں سادات کرام کی تعظیم، ان کا ادب، ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے متعلق ہمیں لب کشائی سے اللہ تبارک تعالی محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ یہ دیکھیں دعوت اسلامی کا ایک خوبصورت اور منفرد ایک انداز ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں سادات کرام، آل رسول، اہل بیت، اس کی محبت دل میں پیدا کروائی جاتی ہے، اور واقعی جس دل میں محبت صحابہ اور محبت اہل بیت جمع ہو جائے انشاءاللہ تعالی اس کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ کیسے بیڑا پار ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، نجم ہیں یعنی تارے ہیں، یہ صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، ایک کی پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، یعنی صحابہ کرام تارے ہیں، کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور عطرت کشتی اہل بیت کی، اب جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھا ہو اور صحابہ کرام کے بتائے گئے ارشادات کے مطابق چلتا ہو، اس نقش قدم پر چلتا ہو، ان کے راستے پر چلتا ہو، تو پھر اس کا بیڑا پار کیوں نہ ہوگا۔ اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت نصیب ہے کہ ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں، بالخصوص خلفائے راشدین سے ہمیں بے حد پیار، بے حد محبت ہے، بے حد پیار، بے حد محبت ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت دونوں طرف پنجتن پاک ہیں، دونوں طرف پنجتن پاک ہیں، دونوں طرف سے ہمیں بے حد بے حد بے حد محبت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
اس محبت پہ استقامت عطا فرمائے اور اس محبت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جب کبھی کسی سید سادات سے ملاقات ہو تو بالکل آپ اپنا پریکٹیکلی طور پر ان کو مطلب اس بات کا اظہار کریں کہ میں اس سید سادات مسلمان عاشق رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آر دلانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ بیان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تعظیم سادات کرام نصیب فرمائے اور ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے کہ جہاں ہمیں محبت صحابہ، محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ یقین مانیے محبت نماز، محبت قرآن، محبت رمضان، محبت اعتکاف، محبت تراویح، یہ ساری محبت الحمدللہ ہمیں یہاں ملتی ہیں۔ ہمیں سچ سے محبت یہاں ملتی ہے، ہمیں اچھوں سے محبت یہاں ملتی ہے، علماء اہل سنت کی محبت ہمیں یہاں ملتی ہے۔ مسلمانوں کی تعظیم اور مسلمانوں سے بھی محبت کرنے کا جذبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں دعوت اسلامی ہمارے معاشرے کی ایک انتہائی اور ایک اہم ترین ضرورت ہے کہ اگر ہم معاشرے میں امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب اور احترام چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے مرتبے و مقام کو سمجھنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی ہڑتال، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایٹ آل، صرف نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا، نیکی کی دعوت دینا۔ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے، کیونکہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، کمپلیٹلی نان پولیٹیکل باڈی ہے دعوت اسلامی کی، اس کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ ملکی نہ کسی اور ملک کے داخلی معاملات میں انٹرفیئر کرتی ہے۔ الحمدللہ دنیا بھر کے اسلام بھائی یہاں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئیوں کو آنے میں کامیابی مل جاتی ہے، ویزے مل جاتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ بھی اعتکاف ہو رہا ہے الحمدللہ، ہزاروں عاشقان رمضان پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں امید کرتا ہوں فیضان مدینہ کا رخ کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ ہمارا 12,000 کا ہدف ہے اس بار، پورے ماہ رمضان کا ہم اعتکاف کروائیں گے فیضان رمضان میں انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ یہ ہدف شاید آگے نکل جائے، واللہ اعلم، ہم امید کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہیں، مطلب یہ آپ دیکھیے کہ یہ رمضان جس میں لوگ پیسہ کمانے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، دعوت اسلامی نیکیاں کمانے کا ذہن دے رہی ہے۔ رمضان المبارک کو کس قدر بہتر طریقے سے پایا جا سکتا ہے اس کا ذہن دے رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا۔ یہ مہینہ آنے والا ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آنے والا ہے، 8-9 دن رہ گئے کہ ہفتہ 10 دن ہے، یوں سمجھیے۔ اسی میں تیاری کرنی ہے اب آپ نے، فیضان رمضان پڑھنی ہے آپ نے، اعتکاف کے لیے تیاری کر کے بالکل باب المدینہ فیضان مدینہ کا سفر کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہاں کا سفر نہیں میسر آتا، نہیں کر پاتے، تو جہاں آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اپنے شہر میں دعوت اسلامی کے جو سنت و برے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف ہوتے ہیں، اس میں پورے ماہ رمضان میں اعتکاف نہیں کر سکتے، آخری عشرے کا اعتکاف ہے، اس اعتکاف میں شرکت کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں، بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ عشق رسول میں رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے دعوت اسلامی کے اعتکاف میں، نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ، اور درست نماز پڑھنے کی، سیکھ کر نماز پڑھنے کی، درست قرآن کے ساتھ آگے بڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے دعوت اسلامی کے اعتکاف میں۔ بہت برکتیں، دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں، فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، پھر امیل سنت کے 2 مدنی مذاکرے الحمدللہ ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد ہوتے ہیں۔ بہت برکت ہے ماشاءاللہ۔ آپ ایک بار ہمت کر کے، نیت کر کے فیضان مدینہ یا دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اعتکاف کا رخ کیجیے۔ اس سال 1435 سنہ ہجری کا ماہ رمضان اللہ کے رضا کے لیے فیضان مدینہ میں گزارنے کی نیت کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور دعوت دیتا چلوں، 24 تاریخ کو منگل کو شوبز سے جو تعلق رکھتے ہیں، فنکار، گلوکار، اداکار وغیرہ، ان کا
مدنی مذاکرہ ہوگا فیضان مدینہ، ان کو بھی نیکی کی دعوت پیش کرنی ہے۔ ظاہر ہے مجھے اپنی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ باب المدینہ سے براہ راست ہوگا۔ ہند میں جو میرے اسلامی بھائی عاشقان رسول ہیں، ان کو چاہیے کہ بالخصوص میری نگران کابینہ جو ہند میں ہیں، ان سے میری مدنی التجا ہے کہ وہ ان طبقے کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں، کسی انہی کے گھر میں جمع کر لیں جہاں پر یہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اس سے جمع ہو جائیں اور اجتماعی طور پر دیکھنے کی کوشش کریں تاکہ نیکی کی دعوت ہر ایک کے کان تک پہنچے، نہ جانے کس کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ صلاۃ و سنت کی راہ پر آ جائے اور ہمارا سینہ مدینہ ہو جائے، ایک کاش۔ تو میں امید کروں اسلام میں اس کی کوشش کریں گے۔ تو فیضان مدینہ کا اتقاء سنت و بھرا مدنی ماحول اختیار کیجئے، اپنے مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کیجئے، کم از کم 2 درس دینے اور سننے کی ہر اسلام میں سعادت حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں